اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام محفل ولایت کے ساتھ الحمدللہ آپ کی خدمت میں ہیوسٹن ٹیکساس سے حاضر ہیں۔ یہ پروگرام ولایت ٹی وی یو ایس اے کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے لائیو الحمدللہ، اور پروردگار عالم کا کرم ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق خیر عطا فرمائی، اور انشاءاللہ دعا ہے کہ اسی طریقے سے ہمیں ذکر اہل بیت کی انشاءاللہ توفیق حاصل رہے، الہی آمین۔ ناظرین، ہم دو ثنائے پروردگار کے ساتھ اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور ابتدائی گفتگو میں ہم سب سے پہلے چاہیں گے کہ جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کی خدمت اقدس میں آج 10 ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات کا ہم پرسہ پیش کریں اور تعزیت پیش کریں۔ امام زمانہ کی خدمت میں آپ کی جدہ جناب خدیجہ الکبریٰ، مادر ام ابیہا، مادر فاطمۃ الزہرا جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آج کا جو دن ہے، آج کی تاریخ آپ کی وفات سے منسوب ہے، اور آپ کی وفات خود رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے باعث حزن و ملال تھی، یہاں تک کہ اور یہ دو شخصیات تھیں جو ایک ہی سال میں 10واں سال تھا بعثت کا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث برسالت ہونے کے 10ویں سال کا یہ واقعہ ہے کہ دو عظیم شخصیتیں یک کے بعد دیگرے چند دنوں کے وقفے سے اس دنیا سے تشریف لے گئیں، ایک جناب حضرت ابو طالب اور ایک جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ جناب حضرت ابو طالب اور جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تبلیغ اسلام کے حوالے سے، آپ کی سپورٹ کے حوالے سے، چاہے وہ ایک معاشرے میں جو سوشل سسٹم کے حوالے سے ایک سپورٹ تھی جو حضرت ابو طالب کا ایک مقام تھا اہل مکہ کے درمیان، وہ سپورٹ، وہ پروٹیکشن، وہ محافظت جو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرووائڈ کی، وہ دنیا والوں کے سامنے ہے، امت مسلمہ کے سامنے ہے۔ اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کہ آپ کو ملکۃ العرب کہا جاتا تھا، یعنی یہ سوچنے والی بات ہے کہ اس زمانے میں، یعنی اب سے 1400 سال پہلے، آج کی جو عورت ہے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ناظرین آج تذکرہ کرنا ہے انشاءاللہ، اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت تمام خواتینوں کو تمام خواتین کو اکراس دا گلوب سینس آف امپاورمنٹ دیتی ہیں، ایک قوت اور ایک تسلی بخش ایک شخصیت ہے جناب خدیجہ الکبریٰ کی۔ اور یہ سال جو میں کہہ رہی تھی کہ یہ سال عام الحزن یعنی غم کا سال قرار پایا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دو ہستیوں کی وفات کے بعد بے انتہا مغموم تھے، بے انتہا حزن و ملال کا شکار تھے، اور جناب خدیجہ الکبریٰ اور حضرت ابو طالب کا جس سال جو ہے آپ کی وفات ہوئی اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ ناظرین یہ کال ہے، لیتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہا ہے؟ I am زویا، آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ زویا آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارک۔ آپ کو بھی۔
थैंक यू सो मच। नाज़रीन ये बताती चलूँ, ज़ोया जो है, ज़ोया समर, ये वही ज़ोया है जिनके आपने जो वीडियोस छोटी-छोटी क्लिप्स देखी हैं, जनाब हज़रत इब्राहीम के हवाले से इन्होंने बहुत अच्छी सी शॉर्ट वीडियो क्लिप बनाई और यानी इन्होंने बहुत खूबसूरत उसमें बयान किया माशाल्लाह से। और अभी एक और तीसरी हज़रत यूनुस के हवाले से जब वीडियो बना रही हैं, उसके ऊपर थोड़ी-सी तहकीक कर रही हैं, रिसर्च कर रही हैं और फिर ये स्क्रिप्ट लिखती हैं। ज़ोया, आप जब ये वीडियो बनाती हैं तो आपकी कौन हेल्प करता है? मेरी मामा, बाबा और मेरी बहन। ओके, तो आपने तो बहुत अच्छी, बहुत कॉन्फिडेंस से और बहुत अच्छा आपने बोला और बहुत अच्छा आपने बताया। थोड़े से टाइम में आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, तो हम सबको बहुत अच्छी लगी आपकी वीडियो ज़ोया। जज़ाकल्लाह। आप अल्लाह मियाँ आपको खुश रखे, सलामत रखे इंशाल्लाह। तो ज़ोया, आप कैसा आपका रमज़ान मुबारक आपका कैसा गुजर रहा है? बहुत अच्छा गुजर रहा है। बहुत अच्छा गुजर रहा है। तो क्या आपने वहाँ, तो आप पाकिस्तान से बात कर रही हैं? जी तो पाकिस्तान में तो अभी सहरी का वक्त हो गया होगा, सहरी खत्म हो गई? जी तो आपने रोजा रखा है आज? जी मैं रख रही हूँ। ज़ोया, आप ये बताएंगी सबको आप कितने साल की हैं? मैं 8 इयर्स की हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप रोजा भी रख रही हैं और आप इतनी अच्छी वीडियोस भी बनाती हैं। और आपने सहरी में क्या क्या खाया? आज गर्मी की वजह से हमने दही पिया था और हमने खैनी खाई थी और अंडा पराठा खाया था। ओहो, दही भी खाया, फैनी भी खाई, अंडा पराठा, वाह भाई वाह, माशाल्लाह से। तो आप पाकिस्तान में कितने बजे अफ्तार, कितने बजे हो रहा है ज़ोया? अफ्तार हो रहा है 7 o'clock और सहरी 4:30। ओके माशाल्लाह। तो अब वहाँ पे क्या नमाज का वक्त हो गया होगा, राइट? नहीं, अभी नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ, ओके ओके, चलिए जबरदस्त। तो फिर आप इफ्तार के बाद क्या करती हैं वहाँ पे? आजकल तो स्कूल की छुट्टियां होंगी। जी, कोरोना वायरस चल रहा है तो इसलिए। ओके ओके, तो फिर अब क्या, आप अफ्तार के बाद आपकी क्या मसरूफियत रहती है? हर रोज इफ्तार के बाद हम पहले थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, हाँ हाँ, हम अपना होमवर्क करते हैं, ओके गुड। फिर हम थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं और फिर हम बुक्स रीड करते हैं। अरे वाह, जबरदस्त, ये तो आपका बहुत जबरदस्त रूटीन है माशाल्लाह। पाकिस्तान में तो माह मुबारक के रमजान में बहुत ज्यादा मजा आता है, बहुत अच्छा लग रहा होता है ना? जी वाह भाई वाह, थैंक यू सो मच ज़ोया, आपने कॉल किया, बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन, ये ज़ोया समर है, पाकिस्तान से बात कर रही हैं माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच ज़ोया। आप बेटा, आप अपना ख्याल रखिएगा, फिर आपसे बात होगी इंशाल्लाह। जी ठीक है। ओके, जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, आप भी इस वक्त कॉल कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब खदीजा के हवाले से बात हो रही है। जनाब खदीजा के हवाले से ताज़ियती हम पैगाम इमाम ज़माना की खिदमत अक़दस में सबसे पहले और फिर तमाम मोमिनीन मोमिनात की खिदमत में पेश करते हैं। और जनाब खदीजा के हवाले से बात हो रही थी। और मैं जो पहले, नाज़रीन, जो रोज़ाना हमारे प्रोग्राम का तरीका है कि हम पहले जो ये दुआएं हैं, जो कि एवरी डे की दुआएं हैं, और ये खुद रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआएं जो हैं ये उम्मत के लिए एक बहुत खूबसूरत विरसा छोड़ा है रोज़ाना के लिए। आज की हम देखते हैं कि आज की दुआ में हम क्या मांग रहे हैं। आज के दिन की दुआ यानी कि 10 माह मुबारक रमज़ान, इसमें हम परवरदिगार आलम से कुछ इस तरह मांग रहे हैं, अल्लाहुम्मा जअलनी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा हर दुआ से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा जअलनी फीहे मिनल मुतवक्किलीन। या अल्लाह, तू मुझे करार दे इस महीने में, किन लोगों में? मिनल मुतवक्किलीन अलैका, जो तुझ पर तवक्कुल करने वाले हैं, तुझ पर भरोसा करने वाले हैं। वजअलनी फीहे मिनल फाइजीन लदैका, और उन लोगों में करार दे कि जो 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 तेरे नज़दीक कामयाब है। मिनल फायजीना लदैका, जो तेरे नज़दीक फौज अज़ीम हासिल करने वाले हैं, कामयाबी हासिल करने वाले हैं। वजअलनी फीहे मिनल मुक़र्रबीन इलैका, और इस महीने में करार दे मुझे उन लोगों में जो तेरे नज़दीक है, मुक़र्रबीन जो तेरे करीब हैं। बेएहसानिका या गायत तालिबीन, ए साहिब एहसान, या गायत तालिबीन, ए मकसद आखिर
طلبگاروں کے. یعنی اب دیکھیے کتنی خوبصورت اس دعا کا جو آخر میں غایت طالبین کہ جو طلبگاروں کی جو آخری جو مقصد آخر ہے جسے کہتے ہیں فائنل ڈیسٹینیشن ہے. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی وہ ذات ہے کہ جو دنیا میں انسان کے لیے چاہے وہ اس چیز کا ادراک کرے یا نہ کرے, جو صاحبان ایمان ہوتے ہیں, جو دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں, ان کا ادراک یہ ہوتا ہے, وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی فائنل ڈیسٹینیشن جو ہے لقاء اللہ ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اسی لیے ہر عبادت سے پہلے جو ہے قربتاً اللہ کا جو ہے جملہ ہے وہ ہر مسلمان جو ہے وہ زبان سے ادا کرتا ہے کہ جو بھی عمل کر رہا ہے وہ اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے. تو اللہ جو ہے, اللہ کی خوشنودی اور اس تمام جو پوری دعا ہے اس کے اندر, چاہے وہ توکل علی اللہ کی بات ہو, چاہے وہ کامیابی کی بات ہو, چاہے وہ اللہ سے قربت کی بات ہو, یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کرتی ہیں. اور یہ in our words we are kind of expressing کہ ہمارا فائنل ڈیسٹینیشن جو ہے وہ قربتاً الی اللہ ہے. ناظرین, توکل کے حوالے سے چھوٹی سی میں ایک مثال, بہت خوبصورت مثال ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی کہ توکل ہے کیا اور ہم کیسے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکٹ کریں. اور یعنی what is توکل, تھوڑا سا اس کو میں ایک مثال کے ذریعے آپ کے سامنے بتانا چاہوں گی کہ مثلا ایک سمجھ لیجیے جو ایک یہ جو ایگل ہوتی ہے, یہ جو باز ہوتا ہے, آپ کہنے شاہین جو کہہ لیں, جو کہ اونچی چٹانوں پہ اور اونچی جگہوں پہ جو ہے وہ اپنا گھونسلہ یا گھر بناتا ہے. جب اس کے جب یہ انڈے دیتا ہے اور انڈے میں سے چھوٹے چھوٹے اس کے بچے نکلتے ہیں, تو ان کو جب اڑنا سکھا رہا ہوتا ہے تو کس طریقے سے اڑنا سکھاتا ہے, اس کی آپ دیکھیے کیا پوری اس کی فلسفی کیا ہے, اس کا طریقہ کیا ہے, اور کیا ان کے ٹریننگ پروسیس کیسے ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ چونکہ اونچی جگہ پہ اس کا گھونسلہ ہوتا ہے, تو بہت اونچائی سے جب بچہ تھوڑا سا اس قابل ہوتا ہے کہ اب یہ اڑنا سیکھ سکتا ہے, تو یہ بچے کو اوپر سے اٹھا کے اونچائی سے نیچے کی طرف پھینک دیتا ہے. بچہ جو ہے وہ جب یہ نیچے گرنے لگتا ہے, زمین کی طرف گرنے لگتا ہے, تو اس کو ایک دم یعنی ایک دہشت سوار ہوتی ہے کہ اب تو میں گیا. اب یہ انسان اپنی جو اس کی کیفیات, جن کیفیات سے وہ شب و روز میں گزر رہا ہوتا ہے, مشکلات کا سامنا کر رہا ہوتا ہے, یا بعض اوقات ایسی سچویشنز آتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے دس از دا اینڈ آف دا ورلڈ, اب جو ہے اب دنیا ختم ہو گئی, اب بس سب کچھ ختم ہو گیا. یہاں پر یہ جب بچہ زمین کی طرف گر رہا ہوتا ہے تو اس کی بھی کچھ ایسی حالت ہوتی ہے کہ اس کے ذہن میں آتا ہے کہ اب تو میں بس مر گیا اور اب ختم ہو گیا, نہ اسے اڑنا آتا ہے, ابھی اڑنا سیکھا نہیں ہے اس نے. لیکن جیسے یہ زمین پہ گرنے والا ہوتا ہے تو یہ باز یا یہ چیل جو ہوتی ہے یہ آ کے اسے اچک لیتا ہے, اور بچہ جو ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے, اور بچے کو پھر یہ بچا کے پھر دوبارہ ہی اوپر لے کے جاتا ہے, پھر دوبارہ چھوڑتا ہے. پھر دوبارہ اس بچے کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ جب زمین پہ گر رہا ہوتا ہے اور گرنے والا ہوتا ہے, زمین کے جیسے جیسے نزدیک آتا جاتا ہے, بچہ کی وحشت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے, اور اس کے لیے جسے کہتے ہیں موت سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے. اینڈ ایز سون ایز جتنا وہ قریب ہوتا جاتا ہے اور اوپر سے باز آتا ہے, پھر دوبارہ اس کو اچک کر لے جاتا ہے. لیکن یہ دونوں صورتوں میں, پہلی دفعہ بھی, دوسری دفعہ بھی, پھر تیسری دفعہ پھر پھینکا, تینوں صورتوں میں اس بچے کے اوپر خوف غالب ہوتا ہے. اور اب یہ اس کو ہوتا ہے کہ میں مر, لیکن جب 3 دفعہ یہ بار بار اس کو یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ تینوں دفعہ میں گر رہا تھا اور گرتے میری جو ماں تھی اس نے آ کے مجھے بچا لیا اور مجھے گرنے نہیں دیا, تب تیسری دفعہ جب اس کو باز, یا چوتھی دفعہ جب اس کو باز یا یہ جو پرندہ ہے یہ اپنے بچے کو زمین کی طرف پھینکتا ہے, تو اب بچے کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا. اب جب وہ گر رہا ہوتا ہے نا, تو اب دیکھیے دونوں طرف دونوں صورتوں میں اب اس کی مینٹیلٹی میں ایک چینج آیا ہے. پہلے اس کے ذہن میں خوف تھا کہ میں اب مر جاؤں گا, ختم ہو جاؤں گا, زمین پہ گر جاؤں گا, اور دس از دا اینڈ آف مائی لائف. اور وہ بالکل بھی کوشش نہیں کر رہا ہوتا ہے, خوف اس کے اوپر طاری ہوتا ہے. لیکن لیٹر آن جب 2-3 بار تجربات کے بعد اسے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں گروں گا نہیں, میری ماں مجھے گرنے نہیں دے گی. تو اب جب اسے یہ کانفیڈنس ایک مرتبہ آنا شروع ہوتا ہے کہ میں گروں گا نہیں اور میری ماں مجھے بچا لے گی,
اب جب وہ باز جو ہے وہ اوپر سے اپنے بچے کو نیچے چھوڑتا ہے، پھینکتا ہے، تو اب وہ بچہ جو ہے پھر اپنے پر جو ہے وہ مارنے لگتا ہے، اور پھر اس طریقے سے آہستہ آہستہ اب اس کے اندر وہ کانفیڈنس آتا ہے، وہ خوف کی جو اس کی کیفیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اب کانفیڈنس لیول اس کا بڑھتا ہے، اس کی ہوتا ہے کہ میں کچھ بھی ہو جائے گروں گا نہیں، کیونکہ میری ماں مجھے بچانے کے لیے موجود ہے، اور پھر وہ پر مارتا ہے، اور پھر اس طریقے سے اڑنا جو ہے وہ سیکھ لیتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ناظرین، توکل علی اللہ کی بھی یہی کیفیت ہے کہ جس طریقے سے یہ ایک اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جب کسی آزمائش میں ڈالتا ہے، جب کسی مشکل میں ڈالتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں بلندیاں دینا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہماری روح جب بلندیوں پر پرواز کرے، ہم اندر سے اسٹرینگتھ محسوس کریں، اندر سے قوت محسوس کریں، جو ہمارے بچے کے اندر جو باز کا بچہ ہے اس کے اندر اڑنے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن ابھی چونکہ خوف اس پہ طاری ہے، اس وجہ سے وہ صلاحیت موجود ہونے کے باوجود جو ہے وہ پر اپنے نہیں مارتا ہے۔ لیکن جب اس کے اندر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، اور میری ماں ہے مجھے بچا کے لے جائے گی، یہ کانفیڈنس اسے آتا ہے، اور یہ کہ اب وہ کیا کر رہا ہے اپنی ماں کے اوپر، وہ ٹرسٹ کر رہا ہے۔ یہ ٹرسٹ کیا ہے؟ توکل ہے۔ اب وہ توکل کر رہا ہے اپنی ماں کے اوپر کہ میری ماں جو ہے مجھے بچا کے لے جائے گی اور مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ یہاں سے پھر اس کی although کہ وہ گر نیچے رہا ہے، گزر مشکل سے رہا ہے، لیکن اس کی ایک سمجھ لیجئے کہ ایک اس کی پرورش ہو رہی ہے، اس کی ایک ٹریننگ ہو رہی ہے، وہ ایک نیا ہنر یا یوں کہیں ایک صلاحیت جو اس کے اندر اڑنے کی موجود ہے، پر بھی موجود ہے، صلاحیت بھی موجود ہے، لیکن اب وہ صلاحیت کو ایکچولی اپنی زندگی میں بلند پرواز کے لیے استعمال کرنا سیکھ رہا ہے۔ بالکل اسی طرح ناظرین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب ہمیں آزمائش سے گزار رہا ہوتا ہے، توکل علی اللہ یہی ہے۔ دیکھیے وہ باز کا بچہ تو سیکھتا ہے جب 3 دفعہ اس کی ماں اسے بچا کر لے جاتی ہے، تب وہ سیکھتا ہے کہ میری ماں مجھے گرنے نہیں دے گی۔ لیکن ہمارے لیے ہمارا دین اسلام، ہمارا مذہب، ہمارے رسول، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جو وحی الہی کے ذریعے ہم تک پیغام پہنچایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رب العالمین ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا ناصر و مددگار ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یہ خیال کیا ہونا چاہیے ذہن میں؟ حسبی اللہ، میرے لیے کافی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، نعم الوکیل، وہ بہترین وکیل ہے، نعم المولا، بہترین مولا ہے، وہ نعم النصیر، بہترین مددگار ہے۔ دیکھیے کتنے 3 خوبصورت اللہ کے نام آئے ہیں۔ نعمہ کا لفظ آتا ہے، نعمہ کا لفظ کب آتا ہے؟ جب کہیں کہ بہترین، سب سے بہترین کوئی چیز ہو۔ نعم الاجر یعنی بہترین کوئی ریوارڈ اگر ملے تو وہ نعم الاجر ہے۔ اسی طریقے سے نعم المولا یعنی بہترین، مولا کے تقریباً 19 سے زائد معنی ہمیں عربی زبان میں ملتے ہیں۔ ایک معنی اس کا گارجین بھی ہے، دوست بھی ہے۔ گارجین کون ہوتا ہے؟ جو ہر وقت جو ہے کسی کو پروٹیکٹ کرتا رہتا ہے، سائے کی طرح جو پروٹیکٹ کرتا ہے ہر صورت میں، جو پروٹیکشن جس کا کام ہوتا ہے وہ گارجین ہوتا ہے۔ نعم المولا، بہترین وہ گارجین ہے۔ نعم الوکیل، وکیل کون ہوتا ہے؟ وکیل وہ ہوتا ہے، مثلا دنیاوی اعتبار سے اگر ہم چھوٹی سی مثال کے طور پہ اگر سمجھنا چاہیں کہ ہم فرض کریں کہ کوئی وکیل کی جب ہم مدد لیتے ہیں تو کب لیتے ہیں کہ وکیل ہمارا کیس جا کے آگے اس کو لڑے اور ہمیں ڈیفینڈ کرے۔ کیوں ہم وکیل کی مدد لیتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ نالج کی کمی ہے، ہم جو ہے اس لیگل ایشوز کے بارے میں اتنی نالج نہیں رکھتے، یا وہ جو خاص ہمیں مسئلہ درپیش ہے اس میں ہم اتنی نالج نہیں رکھتے، لہٰذا ہم وکیل کو آگے کرتے ہیں کہ وہ ہماری وکالت کرے، اس کے پاس نالج ہے، اس کو جو ہے وہ داؤ پیچ آتے ہیں لیگلی، تو لہٰذا وہ ہماری بیہاف پہ وہ ہماری وکالت کرے، ہمیں ڈیفینڈ کرے، ہمیں بچائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ہے؟ نعم الوکیل، بہترین، ہماری بیہاف پہ ہماری بہترین وکالت کرنے والا ہے، ہمیں بچانے والا ہے، ہمیں ڈیفینڈ کرنے والا ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، نصیر کیا ہوتا ہے؟ نصیر وہ ہوتا ہے کہ جو مدد کرتا ہے جب اسے پکارا جائے۔ اللہ تعالیٰ نصیر ہے، یعنی جب اور نعم النصیر، بہترین مدد کرنے والا پکارنے پر، یعنی جب بھی پکارا جائے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، اللہ مدد کے لیے ہمیں ہماری آواز پہ، ہم یہاں لبیک اللہ کی آواز پہ کہنے کو بالکل تیار نہیں ہوتے، اللہ کے احکام پہ ہم عمل کرنے پر تردد کرتے ہیں، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہماری یہ سریہ رضا، وہ بہت جلد راضی ہو جانے والا ہے، بہت جلد راضی ہو جانے والا ہے۔ ہم اسے دعا کے لیے پکارتے ہیں اور وہ ہماری دعا کو سنتا ہے، ہم اس کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، وہ ہماری مدد کرتا ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ نعم الوکیل،
نعم المولا نعم النصیر. اور پھر آخری جملہ کیا ہوتا ہے؟ افوض امری الی اللہ، کہ ہم نے اپنے امور کو اے اللہ تیرے سپرد کر دیا، تیرے حوالے کر دیا. تو بات ہو رہی تھی توکل کی، کہ توکل ہم کس ہستی پر کر رہے ہیں جو نعم الوکیل بھی ہے، جو نعم المولا بھی ہے، اور جو نعم النصیر بھی ہے. ایک ایسی ہستی پر ہم توکل کر رہے ہیں جو بہترین وکیل ہے، جو بہترین مددگار ہے، جو بہترین دوست، بہترین سازگار، بہترین گارجین، بہترین مولا ہے، جو ہمیں کبھی بھی ہمیں ڈسٹرکشن سے بچانے والا ہے، ہمیں تباہی سے بچانے والا ہے. ہمارا رب ہے. رب کیا ہوتا ہے؟ جو انسان کو تربیت کے تمام ریسورسز پرووائڈ کرے تاکہ انسان جو ہے وہ اپنے کمال کو پہنچے. وہ پروردگار ہمارا رب ہے. ہماری جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں کہ جو نقصان دہ چیزیں ہیں ان سے محافظت کرتا ہے، بچا لیتا ہے، اور جو ہماری پرورش کے لیے، ہماری روح کی، ہمارے جسم کی پرورش کے لیے، ہماری روح کی تربیت کے لیے جو ضروری چیزیں وہ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے، وہ رب العالمین ہے. تو اگر اس رب پر ہم توکل کریں ناظرین، تو پھر انسان جو اس کے اندر دیکھیے کتنا کس طرح کا ایک کانفیڈنس انسان کے اندر محسوس ہوگا. اور کبھی بھی پھر انسان جو کس دنیاوی اعتبار سے سوائے خدا کے، اس انسان کے دل میں جو اللہ پر توکل کرتا ہے وہ بے دھڑک بے خوف اللہ کے راستے پر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اور ہم اہل آخرہ ہیں، ہم اہل دنیا نہیں ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ دنیاوی زندگی بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے، اور اس کے بعد موت. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہر ایک کو پلٹ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جانا ہے. یہ زندگی بہت عارضی ہے، عارضی بھی ہے، ٹیمپرری بھی ہے، اور مختصر بھی ہے. یعنی ریئلی ہمارا ایکچوئل لائف اسپین اگر دیکھا جائے تو اس میں زندگی کا یہ حصہ جو دنیا میں ہم گزارتے ہیں بہت کم ہے، لیکن آخرت کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے. تو عقل مند انسان کون ہوگا؟ جو اپنی آخرت کی جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اس پر توجہ کرے. اور اچھی بات یہ اس پروردگار کا کرم یہ ہے کہ جو انسان آخرت کے لیے جو ہے وہ تگ و دو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو اطمینان قلب بھی دیتا ہے، دنیا کی نعمتیں بھی دیتا ہے. یعنی دنیا کی نعمتیں تو اسے مل ہی جاتی ہیں، اور یہ اس نے سکھایا بھی کہ مانگو دنیا کی نعمت بھی مانگو، مگر فقط دنیا مت مانگنا. مانگو تو اس طرح مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ ہمیں دنیا میں بھی حسنات عطا فرما، دنیا میں بھی خیر عطا فرما، اور آخرت میں بھی خیر عطا فرما، آخرت میں بھی حسنات عطا فرما. تو اللہ نے کہا مانگو، اپنی آخرت کے لیے کام کرو گے تو آخرت تو تم بنا ہی لو گے، آخرت تو تمہیں مل ہی جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہیں دنیا بھی حاصل ہو جائے گی. جب دنیا اور آخرت کے لیے دعا کرو گے کہ ہمیں عطا فرما دنیا اور آخرت میں خیر، تو اللہ تمہیں دنیا میں بھی خیر دے گا اور آخرت میں بھی خیر دے گا. یہ مانگنے کا سلیقہ ہمیں خود قرآن کریم، یہ دعائیں ساری ناظرین، چاہے وہ اتنی ساری دعائیں ہمیں انبیاء کی، ہمیں لاسٹ ٹائم بھی جب ہمارے ساتھ تسنیم آنٹی موجود تھی تو ہم نے بات کی تھی کہ انبیاء کے حوالے سے اتنی دعائیں ہیں کہ جو بھی ہماری سمجھے کہ دنیاوی لحاظ سے اخروی لحاظ سے خواہشیں، بہت ساری چیزیں ہمیں قرآن کریم میں انبیاء کے جو جسے کہتے ہیں زبان مبارک سے جو دعائیں نکلی وہ ہمیں قرآن کریم میں ملتی ہیں. اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس جو ہے زبور اہل بیت یعنی کہ صحیفہ سجادیہ مولا علی کے سے جو منقول ہے دعائیں، وہ ساری دعائیں ہمارے سامنے ہیں. ناظرین تھوڑا سا حصہ میں یہ دعائے افتتاح کا تھوڑا سا پیش کروں گی، اور جو ہم روز تھوڑا تھوڑا کر رہے ہیں آج کا ہم تھوڑا سا میں آپ کے سامنے میں پیش کروں گی. اس کے بعد تھوڑا سا حضرت خدیجہ کے حوالے سے ہمیں بات کرنی ہے انشاءاللہ، اور پھر ظاہر ہے کہ پروگرام اپنے اختتام تک پہنچے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ہم نے جو بات کی تھی وہ یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علی عفوہ بعد قدرتہ، کہ وہ قدرت کے باوجود جو ہے معاف کر دیتا ہے. اور یہ ساری ایسی باتیں ناظرین کی جس پہ بہت کچھ بات ہو سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے کیونکہ پروگرام کا وقت جو ہے ہمارے پاس مختصر ہوتا ہے، لہٰذا ہم اس مختصر وقت میں جلدی سے ہم اس کو جتنا سمجھ سکتے ہیں اتنا سمجھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، تاکہ انشاءاللہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں دعا افتتاح تو اس کو میننگز ہمارے ذہن میں تھوڑے تھوڑے رہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ والحمد للہ علی طول عناتہ فی غضبہ وہو قادر علی ما یرید، اور تعریف ہے
اس اللہ کے لیے کہ جس نے جو اپنے اظہار غضب میں طول دیتا ہے، یعنی فوراً غضبناک نہیں ہوتا، فوراً سزا نہیں دیتا، بلکہ اظہار غضب میں طول دیتا ہے، حالانکہ وہ قادر ہے اس بات کے، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى مَا يُرِيدُ، کہ وہ جو چاہے وہ اس وقت کر سکتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے، اس کو کوئی جو ہے اس کو کوئی زیر کرنے والا نہیں ہے، وہ قاہر ہے، وہ غالب ہے، وہ عزیز ہے، اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، وہ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، قدرت رکھتا ہے، مگر یہ کہ اظہار غضب کو طول دیتا ہے۔ حمد ہے اس پروردگار کی جو اظہار غضب کو طول دیتا ہے، اس کے باوجود کہ وہ جو چاہتا ہے اس کے کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ پھر الحمدللہ خالق الخلق، جو تمام مخلوقات کا خلق کرنے والا ہے، باسط الرزق، جو رزق کو پھیلانے والا ہے، جو رزق کو فراخ کرنے والا ہے، فالق الاصباح، جو صبح کو طلوع کرنے والا ہے، صبح کی پاں پھوڑنے والا ہے، ذی الجلال والاکرام، جو بزرگی اور شرف والا ہے، والفضل والانعام، اور احسان اور نعمت کا مالک ہے، نعمتیں عطا کرنے والا ہے، تمام نعمتوں کا مالک اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ الذی بعد فلا یرا، کہ وہ اتنا دور ہے کہ اسے دیکھا نہیں جا سکتا۔ یہ جملے بڑے خوبصورت ہیں ناظرین، کہ وہ اتنا دور ہے کہ اسے دیکھا نہیں جا سکتا، مگر وقرب فشہد النجوى، لیکن قریب کتنا ہے کہ وہ ہمارے دل کی آواز کو سن لیتا ہے، جیسے کہ سورہ مبارکۃ القاف میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ، کہ ہم نے، اب دیکھیں یہاں پہ اسی گویا ایسا لگ رہا ہے کہ یہی آیتیں دعا کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں، یہاں پہ بھی بات یہی ہو رہی ہے، فالق الاسباح، خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الاسباح۔ یہاں پہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو خلق کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ، اور ہم جانتے ہیں، وَنَعْلَمُ، ہم جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا خیال پیدا ہو رہے ہیں۔ ہم نے انسان کو خلق کیا اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا خیال پیدا ہو رہے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو اس کی شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یہ سورہ مبارکۃ القاف کی جو کہ 50ویں سورہ ہے قرآن کریم کی، اس کی 16ویں آیت ہے، کہ جو بار بار ہماری سنی ہوئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو خلق کیا اور ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہیں، مگر یہ کہ دور اتنا ہے کہ اسے دیکھا نہیں جا سکتا، وہ انسان کے ادراک سے دور ہے، وہ انسان کی عقل سے دور ہے، انسان کی عقل، اس کا ادراک، اس کے حواس خمسہ اس کو پرسیو نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے۔ تبارک و تعالی، برکتوں اور بزرگیوں والا ہے، تبارکہ برکتوں والا ہے، وتعالی بزرگیوں بلندیوں والا ہے۔ الحمدللہ الذی لیس لہ منازع یعادلہ ولا شبیہ یشاکلہ ولا ظہیر یعاضدہ، کہ اس تعریف اس اللہ کے لیے، تعریف اللہ کے لیے کہ جس کا کوئی برابر کا مقابلہ کرنے والا نہیں ہے۔ دیکھیں منازع جیسے ہوتا ہے نا، تنازع یعنی کوئی لڑائی ہوتی ہے، اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کا برابر کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ولا شبیہ یشاکلہ ولا ظہیر یعاضدہ، ظہیر کہتے ہیں مددگار، یہ پشت سے نکلا ہے ظہر، یعنی جب امام حسین علیہ السلام نے جب مولا عباس کی ایک مرتبہ مولا عباس نے آواز سخاصہ بلند کی ہے، سلام پیش کیا ہے، آخری سلام مولا حسین کی خدمت میں کربلا معلیٰ میں روز عاشور، تو آپ نے یہی جملے کہے تھے امام حسین علیہ السلام نے، الآن انکا ترا ظہری، میری کمر جو ہے وہ ٹوٹ گئی۔ تو ظہیر یعنی مددگار، پشت کو مضبوط کرنے والا، لیکن یہاں پروردگار عالم کے لیے حمد ہے کہ اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، اس کے کوئی پشت پناہی کرنے والا نہیں ہے کہ جو اس کی دستگیری کرے، وہ تو بڑے بڑے عزت داروں پر اپنی عزت سے غالب ہے، اس کی بارگاہ و عظمت میں بڑے بڑے جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ قہر بعزتہ الاعزاء، وہ غالب ہے بڑے بڑے صاحبان عزت پر۔
اور وتواضع لعظمتہ العظما، بڑے بڑے اس کے بارگاہ میں جو ہے وہ جھکے ہوئے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. فبلغ بقدرتہ ما یشاء، اور اپنی قدرت کاملہ سے وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. الحمدللہ الذی یجیبنی حین انادی ہے، تعریف اس اللہ کے لیے کہ جب میں اسے پکارتی ہوں یا پکارتا ہوں تو وہ مجھے جواب دیتا ہے. یجیبنی حین انادی ہے، جب میں نے آواز دی، جب میں نے پکارا، یہ وہ خدا ہے کہ جب میں نے پکارا وہ آواز کا سننے والا ہے اور سنتا ہے اور جواب دیتا ہے. یجیبنی حین انادی ہے. وَيَسْتُرُ عَلَيَّ كُلَّ عَوْرَةٍ، اور میرے تمام عیوب کی پردہ پوشی کرتا ہے، ستار العیوب ہے. حالانکہ میں اپنا مقام دیکھوں کہ میری کیا اوقات ہے، حالانکہ وَأَنَا أَعْصِيهِ، حالانکہ میں اس کا گناہگار ہوں، میں اس کی بارگاہ میں معصیت کا مرتکب ہوتا ہوں. وَيَعَظِّمُ النِّعْمَةَ، اور وہ بڑی بڑی نعمتیں دیتا جاتا ہے. علیہ فلا اجازی ہے، جبکہ اس کا کوئی بدلہ نہیں کرتا. فکم من موہبت حنیت، کتنی خوشگوار نعمتیں ہیں. یہ انسان پرسیو کرے، انسان سوچے کہ وہ خدا، یہ ساری حمد ہو رہی ہے اس پروردگار کی کہ اسے کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اس کا مقابلہ کرنے والا نہیں ہے. بڑے بڑے صاحبان عزت، صاحبان وقار اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، مگر اللہ ہے کہ وہ دیتا ہی جاتا ہے، اس کی نعمتوں میں کمی نہیں آتی. کتنی ہی خوشگوار نعمتیں ہیں جو تو نے مجھے دی ہیں، اور کتنی ہی خوفناک عظیم مصیبتیں ہیں جن سے تو نے مجھے بچایا ہے. ناظرین، ایک عالم بڑی اچھی مثال دے رہے تھے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کہیں سے گزر رہے ہوتے ہیں، ایک دم سے وہی فرنیچر اسی جگہ پہ رکھا ہوتا ہے لیکن ہم اس سے پاؤں کبھی ٹکرا جاتا ہے. چھوٹی سی مثال ہے، لیکن وہ چیز وہیں پہ ہمیشہ رکھی ہے، لیکن ایک دفعہ کبھی پاؤں ٹکرا گیا. لیکن کبھی ہم کتنی ہی بار اس جگہ سے گزرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کتنی ہی بار ہمارا پاؤں نہیں ٹکرایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بچا لیا. جب ہمارا پاؤں ٹکرائے تو ہم اس ٹکرانے پر جب تکلیف محسوس ہو تو اس نعمت کو یاد رکھیں کہ آج ایک مرتبہ اگر ہم اپنی غفلت سے ٹکرا گئے تو پھر یہ ذہن میں رکھا جائے کتنی ہی مرتبہ اس ولی نے، اس نصیر نے، اس وکیل نے، اس مددگار نے ہمیں ٹھوکر کھانے سے بچا لیا. کتنی دفعہ ہم سڑک پہ نکلتے ہیں، کبھی ہم زندگی میں یہ جان ہی نہیں سکتے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کتنی بار سڑک کے اوپر کتنے حادثات سے محفوظ رکھا. Can anybody in this world ever tell کہ کتنی بار کب خدا بندے کریم نے ہمیں کتنے حادثات سے بچایا ہے؟ کبھی بھی نہیں. ہم تو صرف اس چیز کا حساب کر سکتے ہیں جو ہمارے ساتھ خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آیا تو ہم اس کا حساب کر سکتے ہیں، مگر یہ کہ جس سے بچا لیا اس کو کبھی ہم جان ہی نہیں سکتے. نہ تو جس چیز کو جان نہیں سکتے اس کو گن نہیں سکتے، اور جس کو گن نہیں سکتے اس کا کبھی شکر ادا نہیں کر سکتے. وہ پروردگار کہ کتنی ہی نعمتیں جو تو نے مجھے عطا کی ہیں، اور کتنی ہی خوفناک عظیم مصیبتیں ہیں کہ جن سے تو نے مجھے بچا لیا ہے. وَبَہْجَةٍ مُونِقَةٍ قَدْ أَرَانِي، کتنی خوشنما مسرتیں ہیں جو مجھے دکھائی ہیں، کتنی خوشنما مسرتیں، کتنی خوشیاں ہیں جو مجھے تو نے دی ہیں، اور کتنی ہی ہلاک کرنے والی بلائیں جو ہیں مجھ سے دور رکھی ہیں. اگین اس کو کبھی ہم نہیں جان سکتے کہ جو بلائیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے روک لی، ہمیں جن سے محفوظ کر لیا. بس میں تعریف کرتی ہوں ان باتوں میں حمد کرتے ہوئے، اور ذکر کرتی ہوں اس کا تسبیح کرتے ہوئے. فَأُثْنِي عَلَيْهِ حَامِدًا وَأَذْكُرُهُ مُسَبِّحًا، میں حمد کرتے ہوئے اور اس کا ذکر کرتے ہوئے اور اس کی تسبیح کرتے ہوئے اس کی تعریف کرتی ہوں. یہاں پر ناظرین آج کا دعائے افتتاح کا جو ذکر ہے وہ ہم یہاں پر سٹاپ کریں گے، اور اس کو انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے. بہت ہی خوبصورت جملات جسے کہتے ہیں نا، اس سے بہت معرفت حاصل ہوتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ پروردگار عالم ہم سب کے انشاءاللہ گناہوں کو معاف فرمائے. انشاءاللہ ہم کتنی لغزش ہم سے، کتنے گناہ جو ہیں ہم سے سرزد ہوتے ہیں، پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو، ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے.
ہماری توبہ کو قبول فرمائے انشاءاللہ، اور ہمیں اس پروردگار سے حسن ظن ہمیشہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ ہماری بہتری چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں پریشانیوں سے، مصیبتوں سے جو ہے وہ بچانا، ہلاکتوں سے بچانا چاہتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری بہتری چاہتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جنت کے اعلیٰ مقامات میں دیکھنا چاہتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دنیا میں بہترین نعمتیں دے بھی رکھی ہیں اور مزید عطا کرنا چاہتا ہے۔ وہ کریم پروردگار ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ ستار العیوب ہے، وہ غفار الذنوب ہے، وہ عیبوں کا چھپانے والا، وہ گناہوں کا بخشنے والا ہے، صاحب قدرت ہوتے ہوئے، صاحب کن فیکون ہوتے ہوئے اظہار غضب میں جلدی نہیں کرتا، حلم سے کام لیتا ہے۔ جب ہم دعا پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، وہ حلیم بھی ہے اور کریم بھی ہے، وہ ہماری معصیتوں کے باوجود حلم سے کام لیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ العلی العظیم، جو بلند بھی ہے اور عظمتوں والا ہے۔ ناظرین تھوڑا سا تذکرہ، یہ کچھ آیتیں تھیں قرآن کریم کی جو میں نے نکال کے رکھی تھی سورہ مبارکۃ الزمر کی آخر کی چند آیتیں، لیکن وہ انشاءاللہ کل میں آپ کے سامنے پیش کروں گی، ہیں بہت خوبصورت آیت، اور اگر آج آخر میں موقع ملا تو انشاءاللہ 2 منٹ میں یہ آیتیں اور پھر اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ ناظرین، جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ اگر ہم واقعی اس زمانے میں، خاص طور سے زمانے میں یہ سوچتے ہیں، تو میں اس وقت اس بات کو جب سوچ رہی ہوں تو مجھے بہت حیرت ہو رہی ہے کہ واقعتاً ہم ان چیزوں پر اتنا غور نہیں کرتے ہیں، اور اگر ذرا سا بھی غور کرتے ہیں تو ہمیں عظمت خدیجۃ الکبریٰ سمجھ میں آتی ہے۔ یہ جو آج کی عورت، یہ کوشش ہوتا ہے نا کہ انسان ویمن رائٹس اور یہ اور فلانے، یہ خیر ایک الگ گفتگو ہو جائے گی اور اس پہ ہم بات بھی نہیں کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اسلام نے عورتوں کو حقوق دیے ہیں، اور یہ حقوق ہمیں جس طریقے سے رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب خدیجہ کو عزت بخشی ہے، اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا سے محبت کی ہے، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کیا ہے، اور کیسے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ام ابیہا کہا ہے، اور آپ کے لیے جو ہے تعظیم میں کھڑے ہوئے ہیں، اپنی جگہ پر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بٹھایا ہے۔ تو ان سب سے ہمیں نظر آتا ہے کہ بے شک اسلامی معاشرے میں خواتین کے حقوق ایسے ہیں، جو اسلام نے جو حقوق دیے ہیں ایک خاتون کو، وہ کسی اور مذہب نے، کسی اور سوسائٹی نے وہ حقوق نہیں دیے ہیں جو اسلام نے دیے ہیں، وہ پروٹیکشن، وہ محافظت، وہ رائٹس، وہ حقوق جو اسلام نے دیے وہ کسی اور مذہب نے نہیں دیے۔ اور عورت کا مقام دیکھا جائے تو جناب خدیجۃ الکبریٰ ان دیٹ ٹائم 1400 سال پہلے، آپ دیکھیے کہ ایک ایسا ملک، ایک ایسا جو علاقہ ہے، یہ جزیرۃ العرب کہہ لیں یا یہ جو کرنٹ سعودی عربیہ کہہ لیں، حجاز کا جو علاقہ تھا، ہم سب کو معلوم ہے کہ یہاں یہ وحشیوں کا علاقہ تھا، یہاں پہ وحشت طاری تھی، یہاں پہ جہالت طاری تھی، شدید جہالت میں ڈوبا ہوا یہ معاشرہ تھا، اور اس معاشرے کے اندر آپ دیکھیے، اس معاشرے کے اندر جو جہالت میں ڈوبا ہوا، اس کے پرسپیکٹیو کو دیکھیے۔ آج کل تو ہم کہتے ہیں نا کہ ماڈرن ورلڈ کے اندر یہ عورت کا مقام، اور ہم کہتے ہیں کہ جہالت میں اگر فرض کریں کہ ماڈرنائزیشن اور یہ علم جو سو کالڈ علم کہوں گی میں، جو آج کل کی دنیا میں جو علم ہے، اس کے حوالے سے جناب یہ کہتے ہیں کہ اویکننگ ہو رہی ہے، اور خواتین کے حقوق اینڈ دس اینڈ دیٹ، اور خواتین یہ کر سکتی ہیں، وہ سب کر سکتی ہیں، کیوں؟ ہم نے تو جناب خدیجۃ الکبریٰ سے سیکھا۔ اس جہالت کی ظلمت پہ ڈوبے ہوئے معاشرے میں جناب خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب، she was a very big influential personality, a female personality in Arabia۔ جزیرت العرب کے اندر ایک بہت انفلوئنشل، باحیثیت، بہت زیادہ زبردست قسم کا بہت پھیلا ہوا بزنس ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کا۔ اور پھر وہ بھی ہمیں وہ پہلو بھی نظر آتا ہے، تو ایک جناب خدیجہ کا ایک یہ ان کی شخصیت کا پہلو، ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہے جناب خدیجہ کی۔ یہ سوچنا ہوگا ناظرین کہ ایسے ہی کوئی وجہ نہیں تھی کہ جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب خدیجہ اور حضرت ابو طالب کی وفات پر اتنے مغموم ہوئے، اتنے زیادہ آپ کو دکھ ہوا، اتنے آپ نے گریہ کیا، اتنا آپ روئے ہیں کہ وہ سال ہی عام الحزن قرار دیا گیا۔
تو جناب خدیجہ کے اندر کیا ایسی بات تھی, جناب ابو طالب کے اندر کیا ایسی بات تھی, ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹیز تھیں, ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی جن کی کچھ ڈائمینشنز اگر ہم ان چند منٹوں میں دیکھیں تو ایک تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا اس زمانے کی جاہل معاشرے کے اندر ایک وہ مقام جو عورت نے حاصل کیا. آپ دیکھیے معاشرہ کون سا ہے, جہالت, اتنی جہالت کہ وہ معاشرہ جو بیٹیوں کے پیدا ہونے سے جن کا رنگ جو ہے سیاہ پڑ جاتا تھا, جو بیٹی پیدا ہونے کے بعد اسے زندہ زمین میں ایک کے بعد دوسری بیٹی پیدا ہوتی تھی, دوسری بات تیسری, وہ ایک کے بعد ایک بیٹیوں کو زندہ, وہ جاہل معاشرہ جو سخت دل شقی القلب معاشرہ, شقی القلب لوگ جو کہ اپنی بچیوں کو صرف اس وجہ سے کہ وہ عورت ذات ہے, صرف اس وجہ سے کہ وہ صنف نازک ہے, صرف اس وجہ سے کہ وہ لڑکی ہے, اس لڑکی کو زندہ زمین کے اندر گاڑ دیا جاتا تھا. اس معاشرے کے اندر جناب خدیجہ کا ایک انفلوئنشل بزنس ویمن ہونا بالکل بھی معمولی بات نہیں ہے, بالکل بھی معمولی بات نہیں ہے. جناب خدیجہ کا ایک مقام تھا, عرب کے پورے معاشرے میں ایک نام تھا, ملیکۃ العرب. یہ ملیکۃ العرب جو ٹائٹل ہے جناب خدیجہ کا, یہ بعثت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کا ٹائٹل ہے. یہ عقد سے جب رسول اللہ سے جناب خدیجہ کا عقد ہوا, اس سے پہلے یہ ٹائٹل جناب خدیجہ کے پاس تھا, ملیکۃ العرب. آپ ایک بزنس, آپ دیکھیں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرپرینورشپ اور یہ اور وہ نیو بزنس سٹارٹ کرنا اینڈ آل دیز تھنگس جناب خدیجہ سے سیکھیے. جناب خدیجہ مکے میں رہتی تھی اور آپ کا جو ٹریڈ ہوتا تھا وہ شام تک اور یمن تک آپ کا ٹریڈ ہوتا تھا. رسول خدا جو ابتدائی آپ کی ملاقات یا انٹروڈکشن ہوئی اسی حوالے سے ہوئی ہے نا, کہ جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جو ٹریڈ کا سامان تھا, آپ کا سامان تجارت لے کر مکے سے شام گئے اور وہاں پہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوا, بہت زیادہ منافع ہوا. تو یعنی جناب خدیجہ اس زمانے میں نہ کوئی اس وقت ٹیلی فون تھا, نہ کوئی اس وقت واٹس ایپ تھا, نہ کوئی اس وقت ای میلز تھی, نہ کوئی اس وقت ایسے کوئی کنیکشن. اس وقت جس طریقے سے دنیا کنیکٹڈ ہے اور کہتے ہیں کہ اب بزنسز اینڈ آل دیز تھنگز ہیو بیکم ویری ایزی ان دی ورلڈ آف ٹوڈے, کہ انسان یہاں بیٹھ کر ایک جگہ بیٹھ کر دنیا کے دوسرے کونے میں بزنس کمیونیکیشنز کر سکتا ہے. آج اب ہم ایک زوم میٹنگ کھولتے ہیں اور دنیا کے پوری دنیا سے, چاہے کوئی آسٹریلیا میں ایک شخص بیٹھا ہو, ایک کینیڈا میں بیٹھا ہو, ایک پاکستان میں, انڈیا میں, چائنا میں, جہاں جہاں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے لوگ ایک پلیٹ فارم پہ آ کر جمع ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر اس وقت ہم کہیں گے کہ بزنس کے لیے بہت ہی فیوریبل انوائرمنٹ ہے کہ جناب اتنا زیادہ کمیونیکیشن اور ٹیلی کمیونیکیشن اور سوشل میڈیا اور ای میلز اور ڈفرینٹ رابطہ کرنے کے لیے, میٹنگز کرنے کے لیے کہ انسان پرسنلی نہیں جا سکتا تو انسان ٹیلی کانفرنس کر لیتا ہے, ٹیلی فون کانفرنس ہو رہی ہے, جو ہے وہ ویب کانفرنس ہو رہی ہے, ویبینارز ہو رہے ہیں. اتنا زیادہ ترقی یافتہ دور جس میں ہم آج سانس لے رہے ہیں, اور آج اس میں کوئی بزنس کرتا ہے اور بزنس میں کامیاب ہوتا ہے تو ہم اس کی اپنی ظاہر ہے کہ اس کا اپنا ہنر ہے, اس کا اپنا ٹیلنٹ ہے, لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہیں گے کہ آج کے دور میں اس طریقے سے بزنس وائز فلرش کرنا از ایزی. ٹریولنگ کے لیے آپ کو سہولیات موجود ہیں. آج کل شپنگ اینڈ ڈلیوری کتنی جلدی, آپ نے ابھی آرڈر کیا, ابھی کورونا کی وجہ سے پرابلمز آئی نہیں, آپ نے کہا جناب گروسری اسٹور جو ہے, گروسری کے لیے آپ کو بازار جانے کی ضرورت نہیں, گروسری آپ کے گھر آ جائے گی. یا آپ کو اگر گروسری اسٹور پہ اترنا نہیں ہے تو آپ باہر سے باہر اپنی گروسری یہاں آن لائن بیٹھ کے آپ نے گروسری آرڈر کی, وہاں گئے, باہر سے آپ کو گروسری پک کی, آپ کو اندر بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا آسان ہو گیا ٹریڈ. یعنی اس وقت دکان بند بھی ہو اس کے باوجود کاروبار جاری ہے, گاڑیاں چل رہی ہیں, ڈفرینٹ مینز آف کمیونیکیشن, ٹریولنگ کے مینز ہیں, گاڑیاں ہیں, ہوائی جہاز ہیں, شپس ہیں. یہ ساری چیزیں ناظرین 1400 سال پہلے نہیں تھے. 1400 سال پہلے کوئی گاڑی نہیں تھی, کوئی ہوائی جہاز نہیں تھا, کوئی فون نہیں تھا, کوئی ویب کانفرنسنگ, کوئی ٹیلی کانفرنسنگ, ایسا کچھ نہیں تھا. کوئی کریڈٹ کارڈ نہیں تھا کہ آج ہم نے امیزون پہ یا فلانی ویب سائٹ سے کوئی چیز خریدی, کریڈٹ کارڈ سے پے کیا اور جناب ہمارا یہ بزنس جو ہمارا ایک وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک انٹریکشن جو ہے ہمارا وہ ٹرانزیکشن وہ کمپلیٹ ہو گیا, کہ فوراً ہم نے انفارمیشن ٹائپ ان کی اور ہمیں کوئی جسے کہتے ہیں کہ فزیکل منی ایکسچینج کی ضرورت نہیں ہے. رائٹ, آج کل تو بٹ کوائنس کی اور یہ ان سب چیزوں کی بات ہو رہی ہے.
یہ ہر چیز جو ہے وہ ای کامرس، ہر چیز جو ہے وہ الیکٹرانک اور جو ہے وہ اس پہ انٹرنیٹ پہ اور میڈیا پہ ہوگا، سارا سب کچھ یہ ساری باتیں. اینڈ دیٹ میکس اٹ ویری ویری ایزی. ایوری تھنگ از ویری ورچوئل، ویری ایزی، ایزیلی ایکسیسیبل. 1400 سال پہلے ناظرین کوئی ایسے کمیونیکیشن، ایک انسان جب دوسری جگہ اسے پہنچانا ہوتا تھا اپنا، تو باقاعدہ قاصد کو بھیجا جاتا تھا. اب ایک میسنجر کا انتظام ہو، اس کو خط لکھا جائے اور خط کا جو خط پورا جائے وہاں سے واپس آئے، ٹک ٹائم. تو کمیونیکیشن میڈیا نہیں ہے، ٹریولنگ کے کوئی مینز نہیں ہے، اونٹوں پر اور گھوڑوں پر سواری ہو رہی ہے. اس زمانے میں جناب خدیجہ کا ایک بزنس ٹائکون ہونا is something that is so credible that I cannot even begin to express in my words. I'm just really awed by the personality of جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کہ کیا آپ کی پرسنالٹی تھی، کیا آپ کی شخصیت تھی اس جہالت کے زمانے میں کہ جب لوگ اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی دفنا رہے ہیں. لوگوں جو ہے عورتوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، کوئی عورتوں کے حقوق نہیں تھے، عورتوں کو کوئی انہیریٹنس میں نہیں، وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا عورتوں کا. جہالت کا جو زمانہ تھا عربوں کا، اسلام نے آ کے یہ سارے حقوق عورت کو دیے ہیں. اس زمانے میں جب عورتوں کو کوئی وراثت میں حصہ نہیں ہے، عورتوں کو جو ہے زندہ گاڑا جا رہا ہے، کوئی کمیونیکیشن مینز نہیں ہے، اس زمانے میں جناب خدیجہ واز اے سکسیسفل ٹریڈ وومن نمبر 1. شی واز اے بزنس. آج کل کے زمانے میں اگر جیسے جو بل گیٹس کا اور فلانے یہ بڑے بڑے بزنس ٹائکونز ہیں، یہ جو مقام ہے یہ جناب خدیجہ کا مقام تھا. ملیکۃ العرب، بہت اسیٹس تھے جناب خدیجہ کے، اور وہ اسیٹس ان کو کوئی وراثت میں نہیں ملے تھے، وہ ان کے سیلف، جسے کہتے ہیں نا کہ انہوں نے اپنی بزنس ٹریڈ ان کا پھیلا ہوا تھا، شام اور یمن تک ان کا ٹریڈ رہ رہی ہے. ایک عورت ذات مکے میں رہ رہی ہے اور اس کا ٹریڈ جو ہے شام، یمن میں اور اطراف مکہ میں پھیلا ہوا ہے. وہ اپنے بزنس ریپرزینٹیٹیوز کو جو ہے وہ بھیج رہی ہے. رسول خدا جناب خدیجہ کے بزنس ریپرزینٹیٹیو بن کے شام آپ کا ٹریڈ جو کا سامان ہے وہ لے کر گئے ہیں. So this was the personality of جناب خدیجہ. یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ اسلام ہمیں عورت کا جو مقام ہمیں اسلام دے رہا ہے یا اسلام سکھا رہا ہے، وہ ہمیں کسی اور مذہب میں نظر نہیں آتا. اور جو جناب خدیجہ نے جو اچیومنٹس کیے ہیں وہ ہمیں شاید ہی کوئی انسانی تاریخ میں ایک خاتون کے حوالے سے ایسی اچیومنٹس جو جناب خدیجہ کی دنیاوی لیول پہ، ہم سے بات کریں، شروع میں بات کی تھی دنیاوی اور آخرت بھی، یہ دنیاوی لیول پہ اخرا کی بات کریں تو اب وہی جو اتنا مال کے ملیکۃ العرب کہلائیں، اتنا ان کے اسیٹس تھے، سارے اسیٹس کو اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا. جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی، دیکھیے کوئی بھی مذہب جو ہوتا ہے، جو یہ فدق کا پورا معاملہ ہے، یہ کیا فدق، کیوں اتنی بڑی مصیبت بن گئی تھی فدق کو فیملی آف دا پروفٹ کو لوٹا دینا؟ کیوں اتنی بڑی مصیبت بن گئی تھی پہلے خلیفہ کا فدق کو جناب فاطمہ کو دے دینا؟ اس لیے کہ کہیں رسول اللہ کی فیملی، مولا کائنات کی فیملی، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی فیملی، یہ اہل بیت رسول کہیں فائنینشلی اسٹرانگ نہ ہو جائیں. اور کوئی اگر کیوں ہر چیز کے اندر آپ کو فائنینسز کی ضرورت ہوتی ہے، اور ویسے تو ظاہر ہے کہ یہ ہستیاں وہ ہیں کہ مٹی کو ہاتھ لگائے سونا بن جائے. کتنے ہی واقعات ملتے ہیں کہ امام نے مٹی کا ایک مٹھی بھر مٹی کسی کو بخشنا چاہی، مٹی دی اس کو، اس نے جب دیکھا تو مٹی جو ہے وہ مٹی نہیں تھی، سونا تھا. امام نے وضو کیا، وضو کے پانی جب برتن میں گرا، تشت میں گرا، تو پانی کے قطرے نہیں بلکہ جواہر، لال و جواہر تھے، وہ قیمتی موتی تھے. تو یہ ان کی دسترس سے، لیکن مشیت الہی ہے کہ جیسے نارمل ایک دنیا میں کاروبار چلتا ہے ویسے ہی ہم، یہ نہیں ہے کہ معجزے سے ائمہ اطہار جو ہیں وہ چاہتے تو جیسے میں نے کہا مٹی کو ہاتھ لگائیں وہ سونا بن جائے. تو لہٰذا کسی بھی مذہب کی ترویج کے لیے فائنینشیل اسسٹنس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ فائنینشیل اسسٹنس جناب خدیجہ نے پرووائڈ کی، پورا اپنا مال جو کچھ تھا جناب خدیجہ نے مذہب اسلام پہ، دین خدا پہ لٹا دیا، ایسی خدمت کی. اور حالت کیا تھی کہ جب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی آپ کی وفات ہوئی ہے تو اس وقت جناب خدیجہ ایک جو خاتون ملیکۃ العرب تھی، اتنا اس کے پاس فائنینشیل اسٹرینتھ موجود تھی، اتنے اسیٹس موجود تھے. آج ملیکۃ العرب جب اسے قبر کے حوالے کیا جا رہا ہے تو غربت کا یہ عالم ہے کہ جناب خدیجہ کے پاس کفن کے لیے جو ہے وہ کپڑا نہیں تھا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ابا جناب خدیجہ کو جو انہی کپڑوں میں آپ کو دفن کیا گیا، اور ابا آپ نے اپنی جناب خدیجہ کے جسد اقدس پر ڈالی، اور اتنا زیادہ غمگین ہوئے کہ وہ پورا سال عام الحزن کہلایا۔ تو دو پرسپیکٹو، میں نے کہا نا، یہ حضرت ابو طالب کی پرسنالٹی ہو یا حضرت جناب خدیجہ کی پرسنالٹی، ملٹی ڈیمینشنل پرسنالٹی، دیر سو مینی تھنگس دیٹ دے ہیو ڈن فار دس ریلیجن۔ ایسا ہی نہیں، یہ رسول خدا کون ہے؟ وما ینطق عن الہوا، وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی۔ یہ وہ ہے جو بغیر وحی الہی کے وما ینطق، کلام نہیں کرتے ہیں۔ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، جو یہ کہتے ہیں وہ فقط اور فقط وحی الہی، حکم خدا ہوتا ہے جو صادر ہوتا ہے رسول خدا کی زبان سے۔ تو جو رسول اللہ دکھ محسوس کر رہے ہیں، یہ کوئی دنیاوی محبت نہیں تھی کہ چچا سے محبت تھی دنیاوی اعتبار سے، یا جناب خدیجہ ایز اے وائف بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ رسول خدا کا ہر رشتہ اس کے بیچ میں جو وسیلہ تھا وہ خدا کی ذات پروردگار تھا، اور جب کسی رشتے کے درمیان وہ خدائی رشتہ نہیں تھا تو ان رشتوں کو کنڈیم کیا خود قرآن نے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، چچا تھے رسول خدا کے، لیکن اس رشتے کو کنڈیم کیا گیا۔ سورہ تحریم میں ازواج تھی رسول خدا کی، لیکن سورہ تحریم میں کنڈیم کیا گیا۔ رسول خدا تو سید المرسلین ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ جو سورہ عنکبوت میں موجود ہے، زوجہ تھی رسول کی، مگر کنڈیم کیا گیا۔ تو یہ جو رسولوں کے، نبیوں کے جو دنیاوی رشتے ہوتے ہیں، اس میں جو ان کی محبت کا اظہار یا محبت یا قربت ہوتی ہے، بیچ میں جو کنیکشن ہوتا ہے وہ صرف اور صرف ذات پروردگار ہوتی ہے۔ تو یہ رسول اللہ کا اتنا غمگین ہونا اور ملول ہو جانا اور اتنا گریہ کرنا حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ، یہ مقام حضرت ابو طالب اور مقام خدیجۃ الکبریٰ کا شاہد ہے، مقام خدیجہ کا بیان کرنا ہے رسول خدا کا یہ گریہ کرنا، اور امت مسلمہ کا اس سال کو عام الحزن قرار دے دینا کہ یہ دو شخصیتیں اس سال گئی ہیں۔ یہ اتنا بڑا غم ہے کہ وہ پورا سال اب رہتی دنیا تک عام الحزن کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ وہ سال کہ جس میں رسول خدا جو ہے وہ، یا رسول خدا پر غم کی کیفیت طاری ہو گئی، جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ اور کیا مقام بیان کروں میں جناب خدیجہ کا، کہ آپ والدہ ام ابیہا، یعنی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی والدہ، جناب خدیجۃ الکبریٰ کا کیا مقام بیان کروں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ ابھی شکم میں مادر میں جناب سیدہ موجود ہیں اور جناب خدیجہ سے گفتگو کرتی ہیں۔ جناب خدیجہ وہ ذات ہے، وہ ماں ہے، یعنی فاطمہ کی ماں۔ سمجھنے کی کوشش کیا کریں ہم اور آپ کے جناب فاطمہ کی ماں کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا، جو سیدۃ النساء العالمین ہے۔ اور یقیناً جناب خدیجۃ الکبریٰ ان 5 عورتوں میں جو کہ تمام عالم کی خواتین میں جن خواتین کا بلند مرتبہ ہے، جو خاص لطف و عنایت پروردگار کا ہے، اس میں جناب خدیجہ شامل ہیں، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا شامل ہیں۔ تو جناب خدیجہ بیفور اسلام، اور پھر جناب خدیجہ جب رسول اللہ پر وحی نازل ہوئی ہے۔ تو یہ بڑی خوبصورت واقعات ہے ناظرین، اب یہ ختم ہو رہا ہے ٹائم، اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، چھوٹی سی بات کہ جب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ہے، غار حرا میں آپ جاتے تھے، اور کس طرح سے ہمیں معلوم ہے کہ آپ غار حرا میں جاتے تھے، وہاں پر بیٹھتے تھے اور میڈیٹیشن کرتے تھے، یا آپ کہیے کہ تفکر کرتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اس ذات واحد سے کنیکٹ ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ اور پھر وہ وقت آیا جب وحی نازل ہوئی، جب رسول خدا جاتے بھی تھے، کئی دنوں کے لیے چلے جاتے تھے وہاں پر رسول خدا تک، وہ اس پہاڑ جو وہاں پہ گیا ہے غار حرا، وہ دیکھ چکا ہوگا اپنی آنکھوں سے کہ غار حرا ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ بس ایک غار ہے، نہیں، غار حرا کے لیے آپ کو اوپر چڑھنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، وہاں تک کھانا پہنچانا، رسول خدا کا خیال رکھنا، ایک بیوی شوہر کا حق کیسے ادا کرتی ہے، گھر میں
ایک ہوتا ہے کسی کا خیال رکھنا اور ایک اس طرح خیال رکھنا کہ پہاڑ پہ چڑھ کے اس کو کھانا پہنچا کے آنا. یہ خیال جناب خدیجہ نے کیا ہے کہ جب غار حرا میں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرما ہوتے تھے تو آپ کے کھانے پینے کا انتظام اس پہاڑ پہ چڑھ کے جناب خدیجہ کا یہ مقام ہے جناب خدیجہ کا. جب رسول خدا پر وحی نازل ہوئی ہے تو پہلے آپ نے آ کے جناب خدیجہ کو بیان کیا. اس کہتے ہیں نا کہ جو زوجہ ہوتی ہے اس سے انسان آ کے جب آئے تو وہی بات ہے کہ ہر زوجہ نہیں, یہ زوجہ جناب خدیجہ کا مقام تھا, ہر ایک سے نہیں. یہ مقام خدیجہ الکبریٰ تھا کہ جب وہاں پہ وحی نازل ہوئی ہے تو آ کے نبی خدا نے, حبیب خدا نے تذکرہ کیا تو خدیجہ الکبریٰ. اور جب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے سنا تو آپ فوراً نبی پر ایمان لائیں. اور پھر چھوٹی سی جماعت 3 سال تک, آپ کو معلوم ہے کہ یہ حکم الہی تھا کہ 3 سال تک خاموشی سے اسلام جو ہے وہ اس کی باقاعدہ سے رسول اللہ نے اعلان نہیں کیا جب تک کہ حکم الہی نہیں آ گیا. 3 سال تک بعثت ہو چکی تھی, وہی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور بہت ہی ایک جسے کہتے ہیں کہ خاموشی سے تھوڑے سے لوگ تھے جن کے درمیان یہ اسلام کی یا وحی الہی کے حوالے سے جو ہے وہ ڈسکشنز ہوا کرتے تھے. اور بالکل ارلی پیریڈ میں جب کہ وحی الہی آئی ہے اور بعثت رسول کے بعد جناب خدیجہ ایمان لائی اور پھر مولا کائنات اور پھر یہ چھوٹی سی جماعت جو ہے وہ خانہ کعبہ کے سامنے ایک چھوٹی سی 3 لوگوں کی پہلی جو نماز جماعت تھی, وہ پہلی جو نماز پڑھی گئی اسلام کی نماز ظہر, پہلی نماز جماعت جو پڑھی گئی وہ نماز عصر پڑھی گئی. نماز عصر میں جناب رسول خدا نے امامت کی اور آپ کے پیچھے جناب مولا کائنات علی مرتضیٰ اور جناب خدیجہ الکبریٰ جو ہے آپ نے نماز باجماعت رسول خدا کے پیچھے پہلی باجماعت نماز جو ادا کی, صرف 3 لوگ. دیکھیے ان باتوں سے احساس ہوتا ہے کہ ان ہستیوں کا مقام کیا تھا. ہم عاجز ہیں, پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے. ناظرین, اختتام ہے پروگرام کا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہماری یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں سیرت خصوصاً خواتین کے لیے پیغام ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہوں یا آپ کی والدہ جناب خدیجہ الکبریٰ ہوں, ان ہستیوں میں ہمیں ایک عورت کو بہت زیادہ ایک امپاورمنٹ ملتی ہے. آپ کے جو بھی ایکشنز آپ کی لائف سے ایک عورت کو بہت امپاورمنٹ ملتی ہے, قوت ملتی ہے, قوت قلب ملتی ہے کہ یہ جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ عورت کیا کیا کر سکتی ہے, عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی صلاحیتیں رکھی ہیں اور عورت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا بلند کیا ہے, کتنے حقوق دیے, کتنے رائٹس دیے اور ان رائٹس کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ ایگزیکیوٹ کیا ہے ان شخصیتوں نے, ان ہستیوں نے. ہم سب کے لیے عظیم پیغام ہے جناب خدیجہ الکبریٰ کی ذات اقدس میں. پروردگار عالم انشاءاللہ ہمیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا یہ غم منانے کی اور آپ کی جو تعزیت ہے اس کو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے فرزند جناب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجم, آپ ہمارے اس پرسے کو, اس تعزیتی پیغام کو انشاءاللہ یہ پہنچے, یہ خدمت رسول تک, خدمت روح رسول تک, خدمت امام زمانہ تک, اور آپ انشاءاللہ قبول فرمائیں اور انشاءاللہ ہم نقش خدیجہ الکبریٰ کو اپنانے کی اپنی زندگیوں میں کوشش کریں انشاءاللہ, اور ہمیں معرفت ہو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی بلندی کی کہ آپ کی کتنی بلند شخصیت تھی اور آپ کا کیا مقام تھا. پروردگار عالم اس ماہ مبارک رمضان کے تمام روزے اور تمام عبادتوں کو تمام مومنین مومنات کی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. انشاءاللہ تمام گناہوں کو ہمارے معاف کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی سعادتیں انشاءاللہ تمام مومنین مومنات کو, تمام صاحبان ایمان کو انشاءاللہ نصیب ہو. جو ہمارے مرحومین ہیں پروردگار عالم ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کو جو انہوں نے اپنی زندگیوں میں عبادتیں کی ان کا بہترین اجر ان کو عطا فرمائے. انشاءاللہ جنت میں ان کے درجات کو بلند فرمائے, ان کے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہم اغفر لی ولوالدی وارحمہما کما ربیانی صغیرا اجزہما بالاحسان احسانا وبالسیئات غفرانا. اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.